शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से खुशगवार माहौल में गैर रस्मी गुफ्तगू। मुलाकात में इसहाक डार भी मौजूद थे। दोनों रहनुमाओं में गर्मजोशी से मुसाफा किया गया। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सदर ट्रंप अमन के दाई और दुनिया में अमन कायम करना चाहते हैं। पाक भारत जंगबंदी में सदर ट्रंप और उनकी टीम का किरदार अहम रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर के दरमियान बाज़ाब्ता मुलाकात कल होगी। सदर ट्रंप कल व्हाइट हाउस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मेज़बानी करेंगे। वज़ीर आज़म आज न्यूयॉर्क से वाशिंगटन रवाना होंगे। मुलाकात में अहम आलमी और इलाकाई उमूर पर तफसीली गुफ्तगू मुतवक्की। सदर ट्रंप ने मुस्लिम ममालिक के सरबराहान से मुलाकात को इंतहाई कामयाब करार दे दिया। कहा, हमारा गजा पर बहुत अच्छा इजलास हुआ। गजा में जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई पर बातचीत हुई। यही ग्रुप है जो ये काम कर सकता है। इसराइली भी जल्द मुज़ाकरात का हिस्सा होंगे। मेरा ख्याल है कि हम गजा पर कोई हल निकाल लेंगे। न्यूयॉर्क में सदर ट्रंप की मुस्लिम रहनुमाओं से मुलाकात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, तुर्किया, मिस्र, मुत्तहदा अरब अमारात और उर्दन के सरबराहान शरीक हुए। सदर ट्रंप ने इस्लामी मुल्कों के सरबराहान से मुलाकात को अपने लिए एजाज़ करार दिया। गजा में खून रेजी बंद कराएं वरना नोबेल इनाम भूल जाएं। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन का ट्रंप को दो टोक पैगाम। कहा, गजा में जंगबंदी के लिए अमेरिका को इसराइल पर दबाव डालना होगा। इसराइली फौज अगर शहरियों का कत्ल जारी रखती है तो हम खामोश नहीं रहेंगे। अगर फलस्तीन को तस्लीम करने पर इसराइल ने पाबंदियां लगाई तो फ्रांस उसका जवाब देने के लिए तैयार है। अगर इसराइल का मकसद सिर्फ हमसाया मुल्क को तबाह करना है तो ये उसके अपने अवाम को भी मुसलसल जंग में झोंकने के मुतरादिफ होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से IMF की MD क्रिस्टालिना जॉर्जिवा की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने हालिया सैलाब के पाकिस्तानी मईशत पर असरात को IMF के जायज़े में शामिल करने का मुतालबा कर दिया। कहा, पाकिस्तान IMF प्रोग्राम के अहदाफ और वादों की तकमील की तरफ मुसलसल पेशरफ्त कर रहा है। मईशत अब बहाली की तरफ बढ़ रही है। MD IMF क्रिस्टालिना जॉर्जिवा का सैलाब से होने वाले नुकसानात पर इजहार अफसोस। वज़ीर आज़म के मजबूत मुआशी पॉलिसियों को जारी रखने के अज़्म को सराहा। वज़ीर आज़म से वर्ल्ड बैंक के सदर अजय बंगा की मुलाकात। तरक्याती शराकत दारी पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म की न्यूयॉर्क में ऑस्ट्रिया के फेडरल चांसलर क्रिस्टन स्टोकर और कुवैत के वली अहद शेख सबाल खालिद अल हमद अल मुबारक से भी मुलाकात। लद्दाख को रियासती दर्जा देने के मुतालबे पर जिला लिया में पुरतशद्दुद मुजाहिरे। तलबा ने बीजेपी के दफ्तर को आग लगा दी। दर्जनों गाड़ियां भी नजर आतिश। पुलिस के साथ झड़पें, पथराव किया गया। पुलिस की मुजाहिरीन पर आंसू गैस की शेलिंग। फौज की इजाफी नफरी तलब कर ली गई। मोदी हुकूमत ने 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद लद्दाख को अलग मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाका करार दिया था। पाकिस्तान से बरतानिया के लिए बराह रास्त फ़ज़ाई ऑपरेशन की राह हमवार। थर्ड कंट्री ऑपरेटर की मंजूरी मिल गई। PIA आइंदा माह बरतानिया के लिए फ़ज़ाई ऑपरेशन शुरू करेगी। पहले मरहले में मैनचेस्टर की परवाज़ें चलाई जाएंगी, फिर बर्मिंघम और लंदन को नेटवर्क में शामिल किया जाएगा। बरतानवी महकमा ट्रांसपोर्ट ने PIA को सर्टिफिकेट के इजरा से बाकायदा तौर पर आगाह कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कब्जा माफिया और नाजायज मुनाफाखोरों को निशाने पर ले लिया। पैरा फोर्स पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब में वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि बेवाओं, यतीमों और बेसहारों की ज़मीन पर कब्जा किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। 90 दिन के अंदर कब्जा शुदा ज़मीन को असल मालिक के हवाले करने के लिए कानून साजी करेंगे। पैरा फोर्स के एहलकारों से रिश्वत ना लेने का हल्फ लेते हुए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि बाजारों से तजावुज़ात के खात्मे पर ख़वातीन बहुत खुश हैं। सैलाब के दौरान पैरा फोर्स ने नुमाया किरदार अदा किया। अब आपने नाजायज मुनाफाखोरी को भी रोकना है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पासिंग आउट परेड का मुआयना भी किया। BISP नहीं, आपका प्रोजेक्ट फ्रॉड है। हम सैलाब पर सियासत नहीं करना चाहते। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नदीम अफजल चंद ने कहा, पंजाब के वुज़रा बड़ी शोला बयानी से काम लेते हैं। IMF का बहाना बनाकर किसानों से गंदम नहीं खरीदी गई। पंजाब ने दूसरे सूबों को गंदम देने पर पाबंदी लगाई। चौधरी मंजूर ने कहा कि हमें बदतमीजी का जवाब नहीं देना चाहते।
بتایا جائے ہم ڈوبے ہیں یا ڈبویا گیا۔ سیلاب سے مشرقی پنجاب میں زیادہ نقصان ہوا، جن دیہات میں بجلی نہیں وہاں کے بل معاف کر دیے گئے۔ پنجاب میں تباہ کن سیلاب سے 40 لاکھ سے زائد لوگ متاثر ہو چکے۔ متاثرین کی بحالی کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام استعمال نہ کرنا سنگین غفلت کے مترادف ہوگا۔ خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری کا ایکس پر پیغام، لکھا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ریاست کے پاس ایک ایسا ادارہ ہے جس کے پاس متاثرہ افراد کا ڈیٹا اور ان تک رسائی کی صلاحیت ہے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سیلاب سے متاثرہ افراد کو امداد کی فراہمی کا سب سے تیز اور مؤثر ذریعہ ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کیٹی بندر پروجیکٹ شروع کرنے کا عزم۔ امریکی ناظم الامور نٹالی بیکر سے ملاقات میں سیلابی صورتحال، فوڈ سیکیورٹی، توانائی اور سیکیورٹی تعاون اور سرمایہ کاری پر تفصیلی گفتگو۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کیٹی بندر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا منصوبہ ہے، اسے بحال کرنا چاہتے ہیں۔ کراچی پورٹ پر زیادہ لوڈ کی وجہ سے نئے پورٹ کی ضرورت ہے۔ ملاقات میں شاہراہ بھٹو کو کراچی پورٹ سے ملانے پر بھی گفتگو۔ امریکی ناظم الامور نے کہا کہ امریکی کمپنیاں سندھ کے مختلف منصوبوں میں سرمایہ کاری چاہتی ہیں۔ امریکی کمپنیز کے اعلیٰ آفیسر جلد سندھ کا دورہ کریں گے۔ سندھ حکومت نے موٹر وہیکل رولز میں ترامیم کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ فٹنس سرٹیفکیٹ، گاڑیوں کی مقررہ عمر کی حد اور جدید حفاظتی نظام کا لازمی نفاذ شامل ہے۔ ترامیم کے تحت بھاری کمرشل گاڑیوں کے مالکان کے لیے نئی شرائط پر عمل کرنا لازم قرار دیا گیا۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام ایمن نے کہا کہ بھاری کمرشل گاڑیاں اب محکمہ ٹرانسپورٹ کے قائم کردہ مراکز سے فٹنس سرٹیفکیٹ حاصل کریں گی۔ قانون 1 سال کے اندر نافذ العمل ہوگا۔ خلاف ورزی پر پہلے معمولی جرمانہ، دوسری بار 2 لاکھ اور تیسری بار 3 لاکھ روپے تک جرمانہ ہوگا۔ ریڈ لائن منصوبے میں مزید تاخیر کا عندیہ دیتے ہوئے صوبائی وزیر نے کہا کہ نگران دور میں منصوبے پر ایک اینٹ بھی نہیں لگائی گئی۔ متحدہ رہنما فاروق ستار کی پیپلز پارٹی پر لفظی گولہ باری، میئر کراچی کو بانجھ قرار دے دیا۔ متحدہ رہنما کے ہمراہ پریس کانفرنس میں فاروق ستار نے کہا تعمیراتی منصوبوں کو سیاست کی نظر کیا جاتا ہے۔ پیپلز پارٹی کی حکومت سے عوام کو ریلیف کی کوئی توقع نہیں۔ گرین لائن منصوبے کو NOC کا بہانہ بنا کر روکا۔ میئر کراچی نے بڑے بڑے دعوے کیے مگر ایک بھی دعویٰ پورا نہیں ہوا۔ 2008 سے شروع ہونے والے K4 منصوبے کو بھی پایۂ تکمیل تک نہ پہنچایا جا سکا۔ کینال اور فلٹریشن پلانٹ کا کوئی بھی کام 14 سال سے نامکمل ہے، ان سے تو نالے بھی صاف نہیں ہوتے۔ MQM کی سیاسی حقیقت سب کے سامنے ہے۔ جھوٹے مینڈیٹ پر سیاست زیادہ دیر نہیں چل سکتی۔ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کا فاروق ستار کو کرارا جواب، کہا گزشتہ 10 سال سے وفاقی حکومت کا حصہ رہنے کے باوجود کراچی کے لیے کوئی عملی خدمت سامنے نہیں آ سکی۔ ان کی سیاست ہمیشہ نعروں اور بیانات تک محدود رہی۔ اگر کراچی کا درد ہے تو K4 منصوبے کے لیے وفاق سے فنڈز لے کر آئیں۔ مزید کہا کہ فاروق ستار سمیت بعض رہنما اپنی سیاست کی بجائے دوسروں کی محنت کو اپنا دکھانے پر اکتفا کر رہے ہیں۔ سندھ حکومت اپنے منصوبے مکمل کرے گی، چاہے کوئی شور مچائے یا تنقید کرے۔ اسلامی نظریاتی کونسل کا اجلاس بینک سے رقم نکالنے یا منتقل کرنے پر ود ہولڈنگ ٹیکس کو غیر شرعی قرار دے دیا۔ دیت کے قانون میں پیش کردہ ترمیمی بل پر اتفاق نہ ہو سکا۔ انسانی دودھ کے ذخیرہ کرنے والے ادارے مخصوص شرائط کے تحت اجازت۔ انسانی دودھ کا ذخیرہ کرنے والے ادارے مخصوص شرائط کے تحت قائم کرنے کی اجازت۔ شوگر کے لیے خنزیر کے اجراء پر مشتمل انسولین کا معاملہ بھی زیر بحث۔ شرکا نے کہا جب حلال اجزاء والی انسولین دستیاب ہے تو خنزیر کے اجزاء پر مشتمل انسولین سے پرہیز کیا جائے۔ غیر مدخولہ عورت کو طاقت کی صورت میں عدت اور نفقہ لازم قرار دینا قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ پیپلز پارٹی کے آغا رفیع اللہ نے سرکاری افسران کی دوہری شہریت کا معاملہ پھر اٹھا دیا۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی نے بیوروکریٹس کی دوہری شہریت پر پالیسی کے لیے 90 روز کا وقت دے دیا۔ آغا رفیع اللہ کا کہنا ہے کہ 19 سال بعد بھی سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ وزیر دفاع نے پرتگال میں اعلیٰ بیوروکریسی جائیدادوں کا انکشاف بھی کیا۔ وزیر اعظم نے ہدایت دی ہے تو سیکرٹریز نے اس پر عمل کرنا ہے۔
سندھ میں ضمنی بلدیاتی انتخابات پولنگ کا وقت ختم ہونے کے بعد ووٹوں کی گنتی جاری۔ کراچی شرقی، کراچی غربی، کیماڑی، حیدرآباد، دادو، سکھر، گھوٹکی، خیرپور سمیت 14 اضلاع کی 28 نشستوں کے لیے 2,43,000 سے زائد ووٹرز نے پولنگ میں حصہ لیا۔ تمام اضلاع میں سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات، 1500 سے زائد پولیس اہلکار تعینات۔ کراچی والے ہو جائیں ہوشیار، اب ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر چالان گھر پہنچے گا۔ شہر قائد میں فیس لیس چالان سسٹم 1 اکتوبر سے فعال ہوگا۔ کراچی ٹریفک پولیس اور لوک سہایتا نے آگاہی مہم کا آغاز کر دیا۔ اہم مقامات اور شاہراہوں پر شہریوں میں پمفلٹس تقسیم کرنے کا سلسلہ جاری۔ اسرائیل کی پشت پر امریکہ ہے، غزہ میں جنگ بندی قرارداد ویٹو کرنا اس کی واضح مثال ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا مرکزی مجلس شورا سے خطاب، کہا اسرائیل کی جانب سے ایک کے بعد دوسرے مسلمان ملک کو نشانہ بنایا گیا۔ پاکستان سعودی عرب معاہدہ مسلم ممالک میں اتحاد کی طرف بڑھنے کی جانب ایک قدم ہے۔ وادی تیرہ جیسے واقعات سے اداروں پر عدم اعتماد بڑھے گا اور عوام سے دوریاں پیدا ہوں گی۔ سوشل میڈیا پر جوئے، غیر قانونی ٹریڈنگ ایپس کے خلاف کارروائیاں تیز۔ یوٹیوبر رجب بٹ، انس اور ہریرا پاکستان لانے کے لیے اقدامات شروع۔ یوٹیوبرز کے خلاف جوئے اور غیر قانونی ایپس کے فروغ کی تحقیقات جاری ہیں۔ تحقیقات کے دوران رجب بٹ اور دیگر کو 3 مرتبہ نوٹسز بھیجے گئے۔ تینوں یوٹیوبرز انکوائری کے دوران NCCI پیش نہیں ہوئے۔ پہلگام حملے کے بعد کے واقعات سے ثابت ہو گیا، مسئلہ کشمیر حل ہوئے بغیر خطے میں امن ممکن نہیں۔ OIC رابطہ گروپ کی جنوبی ایشیا میں پائیدار امن اور استحکام کے لیے مسئلہ کشمیر کے حل کی ضرورت پر زور۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی طارق فاطمی نے کہا، جنوبی ایشیا میں پائیدار امن اور خطے میں استحکام جموں و کشمیر کے تنازع کے پرخلوص حل سے مشروط ہے۔ OIC بھارت پر جبر کے خاتمے اور سیاسی قیدیوں کی رہائی کے لیے دباؤ ڈالے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق طارق فاطمی نے OIC اور اراکین کا کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کے لیے مستقل حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ میئر لندن صادق خان نے ٹرمپ کو نسل پرست، جنس پرست، خواتین اور مسلمان مخالف قرار دے دیا۔ کہا، صدر ٹرمپ کے خطرناک اور متعصبانہ تبصروں کو عزت نہیں دیں گے۔ لندن دنیا کے عظیم شہروں میں سے ایک ہے جو امریکہ کے بڑے شہروں سے زیادہ محفوظ ہے۔ امریکیوں کی ریکارڈ تعداد لندن منتقل ہو رہی ہے، جنہیں ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ امریکی صدر نے اقوام متحدہ میں صادق خان کو ایک مرتبہ پھر تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ صدر پیوٹن نے جو بائیڈن پر جنسی حملے کا الزام لگانے والی خاتون کو روسی شہریت دے دی۔ امریکی سینٹ کی سابق ملازمہ تارا ریڈ نے 2020 کی انتخابی مہم کے دوران جو بائیڈن پر جنسی حملے کا الزام لگایا تھا۔ پیوٹن نے کہا، تارا کو روسی شہری کے طور پر درج کر لیا گیا ہے۔ بینکاک میں اسپتال کے قریب سڑک پر 160 فٹ چوڑا گڑھا پڑ گیا۔ ٹریفک کی روانی متاثر، 3 گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا، انفراسٹرکچر کو بھی نقصان پہنچا اور قریبی علاقے کے لوگ دوسری جگہ منتقل۔ گورنر کا کہنا تھا کہ سڑک بیٹھنے سے بجلی کے کھمبے گر گئے اور پانی کی پائپ لائنز متاثر ہوئیں۔ مرمت کا کام تیزی سے جاری ہے۔